कैसर व कसरा। जब सहराओं के बासी उठे तो कैसर के ताज लरजने लगे, कसरा के महल्लात जमीन बोस होने लगे और तारीख ने एक नया मोड़ लिया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि ईमान और बातिल का वो टकराव था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों को मिटाकर एक नई तहजीब की बुनियाद रख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में कुछ जंगें महज ज़मीनों की फतह तक महदूद नहीं होती बल्कि वो तहजीबों का रुख मोड़ देती हैं, सल्तनतों की तकदीर बदल देती हैं और कौमों के उरूज व ज़वाल का फैसला करती हैं। कैसर व कसरा की जंग भी ऐसी ही एक जंग थी जिसने सदियों से कायम दो बड़ी ताकतों रूमी कैसर और सासानी कसरा सल्तनतों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये महज एक अस्करी तसादुम नहीं था बल्कि ये ईमान और बातिल की कशमकश, सादगी और ऐशो इशरत का टकराव, इंसाफ और जब्र की आजमाइश थी। यही वो अजीम मार्का था जहां चंद हजार बेसरो सामान अरबों ने तारीख की दो सबसे बड़ी सल्तनतों को जमीन बोस कर दिया, जहां ईमानी कुव्वत ने मादी ताकत को शिकस्त दी और एक नया आलमी निज़ाम उभरा। ये कहानी सिर्फ तलवारों और नेज़ों की नहीं, ये एक अजीम फिक्री, तहजीबी और नजरियाती इनकलाब की दास्तान है। वो अरब जो कभी रेगिस्तान में कबायली झगड़ों में उलझे रहते थे, कैसे एक मुत्तहिद कौम बनकर तारीख के धारे का रुख बदलने में कामयाब हुए। क्यों कैसर रूम जो यूरोप और मशरिक वस्ता पर हुक्मरानी कर रहा था, और कसरा ईरान जिसकी सल्तनत सदियों से कायम थी, एक नोखेज इस्लामी रियासत के सामने बेबस हो गए। क्या ये सिर्फ जंगी हिकमत अमली थी या इसके पीछे कोई और राज छुपा था? यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात नसीम हिजाजी ने अपने लाजवाल तारीखी नावल कैसर व कसरा में कलम बंद किए। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि हमारे माजी की झलक, एक सबक, एक आईना है जो हमें याद दिलाता है कि कौमें कैसे बनती हैं, कैसे बिखरती हैं और कैसे तारीख के सफ़ात पर अपने निशान छोड़ जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको 7वीं सदी के मैदान जंग में लेकर चलेंगे जहां ईमान, अज़्म और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान रकम हुई। हम देखेंगे कि कैसे अरब के बिखरे हुए कबाइल एक नाकाबिल तस्खीर ताकत बने, कैसे सहराओं से उठने वाली एक लहर ने दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहतों को बहा दिया और कैसे हक़ की रोशनी ने जुल्मत के ऐवानों को जलाकर रख दिया। ये कहानी महज माजी की एक दास्तान नहीं बल्कि एक पैगाम, एक दर्स और एक याद दहानी है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि सच्चाई, कुर्बानी और ईमान में होती है। तो आइए वक्त का पहिया उल्टा घुमाते हैं, चलते हैं कैसर व कसरा के उस तारीखी मार्के की तरफ जो न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नाकाबिले फरामोश बाब बन गया। नाज़रीन, नसीम हिजाजी बरसगीर के मुमताज़ तारीखी नावल निगार थे जिन्होंने अपने कलम के जरिए इस्लामी तारीख के दरख्शां अबवाब को जिंदा कर दिया। उनकी कहानियां महज अफसाने नहीं बल्कि माजी के अजीम वाक़यात का आईना है जिनमें ईमान, बहादुरी, कुर्बानी और हौसले की दास्तान रकम है। वो एक ऐसा मुसन्निफ थे जिन्होंने नौजवान नस्ल में तारीख से जुड़ने का जज्बा पैदा किया और उन्हें इस्लामी तहजीब के रूज व ज़वाल से रूशनास करवाया। उनके मशहूर नावलों में खाक और खून, मोहम्मद बिन कासिम, शाहीन और तलवार टूट गई जैसे शाहकार शामिल हैं जो आज भी क़ारीन को माजी की सुनहरी यादों में ले जाते हैं। उनकी तहरीर की सबसे बड़ी खूबी सादा मगर पुरअसर बयानिया, तारीखी हक़ाइक़ की मजबूत बुनियाद और किरदारों की जज्बाती गहराई है जो पढ़ने वालों के दिलों में एक नया जोश और वलवला पैदा कर देती है। उनके नावल न सिर्फ इस्लामी तारीख का शऊर देते हैं बल्कि कौमों के उरूज व ज़वाल के असबाब पर भी रोशनी डालते हैं जो आज के दौर में भी सबक आमोज हो सकते हैं। 7वीं सदी ईस्वी की दुनिया एक बड़े तगय्युर के दहाने पर खड़ी थी। उस दौर में रूमी बाज़ंतीनी सल्तनत और सासानी ईरानी सल्तनत दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें थीं जो सदियों से एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार थीं। रूमी सल्तनत यूरोप, मशरिक वस्ता और शुमाली अफ्रीका के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी कर रही थी, जबकि सासानी सल्तनत ईरान, इराक और वस्ती एशिया पर अपना तसल्लुत जमाए हुए थी। दोनों सल्तनत अस्करी, सकाफती और सियासी तौर पर इंतहाई मजबूत थीं लेकिन अंदरूनी तौर पर शदीद इंतशार का शिकार हो चुकी थीं। शाही दरबारों में ऐशो इशरत, जुल्म, साजिशें और करप्शन उरूज पर था जबकि अवाम भूख और बदअमनी का शिकार थी। इन हालात में एक नई ताकत उभर रही थी, इस्लामी सल्तनत, जो एक नया आलमी निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए तैयार थी। अरब मुआशरा उस वक्त ज्यादातर कबायली निज़ाम के तहत चल रहा था। बद्दू कबाइल अपनी खानदानी रिवायत, गैरत और बहादुरी के लिए मशहूर थे लेकिन उनमें इत्तेहाद नापैद था। कबीलों के दरमियान मुसलसल जंगें, खून रेजी और लूट मार का दौर दौरा था। ताकतवर कबाइल कमजोरों को दबाते
और दौलत और इक़्तिदार चंद खानदानों तक महदूद था। उसी दौरान मक्का की सरजमीन पर एक इनकलाब उभरा। इस्लाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ने अरब मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया। इस्लाम ने उन्हें एक अल्लाह की इबादत, बराबरी, अदल और अखुवत का दर्स दिया। देखते ही देखते वो बिखरी हुई कौम एक नई नजरियाती कुव्वत में ढल गई, जो इंसाफ और सच्चाई की बुनियाद पर एक आलमी इनकलाब बर्पा करने के लिए तैयार थी। नाज़रीन, इस्लामी फतूहात का आगाज उस वक्त हुआ जब अरबों का पहली बार रोमी और ईरानी सल्तनतों से सामना हुआ। इब्तिदा में दोनों ताकतवर सल्तनतें अरबों को कमजोर समझकर नजरअंदाज करती रहीं, लेकिन जब अरब फौजों ने मैदान जंग में अपनी बहादुरी, हिकमत अमली और ईमानी कुव्वत से नाकाबिले यकीन फतूहात हासिल की तो दुनिया हैरान रह गई। मुसलमानों के मुकाबले में रूमी और सासानी फौजें बड़े लश्करों, जदीद असले और मजबूत किलों की मालिक थीं, लेकिन वो अंदरूनी कमजोरियों, गैर मुनज़्ज़म क़यादत और इखलाकी इन्हितात की वजह से इस्लामी लश्करों के सामने ज्यादा देर तक न ठहर सकीं। जिहाद और कुर्बानी का हकीकी मफहूम उस वक्त दुनिया के सामने आया जब मुस्लिम सिपाही माल और दौलत या जमीन के लिए नहीं, बल्कि हक़ व इंसाफ, दीन इस्लाम और अल्लाह की रजा के लिए मैदान जंग में उतरे। वो जंगी महारत के साथ साथ ईमानी कुव्वत और सादगी के ऐसे उसूलों पर अमल कर रहे थे जो उस वक्त की किसी भी सल्तनत में नजर नहीं आते थे। यही वो असबाब थे जिनकी वजह से रूमी और सासानी हुक्मरान मुसलमानों की बर्क रफ्तार फतूहात को रोकने में नाकाम रहे, और वो सल्तनतें जो सदियों से नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थीं, चंद सालों में ही जमीन बोस हो गईं। नाज़रीन, कैसर और कसरा के मरकजी किरदार तारीखी और अफसानवी अनासिर का इम्तिजाज हैं जो इस अजीम नावल की बुनियाद बनते हैं। ये किरदार सिर्फ कहानी के अनासिर नहीं, बल्कि अहद की अक्कासी करते हैं। ईमान और कुफर की कशमकश, इंसाफ और जबर का तसादुम और वो नजरियाती जिद्दोजहद जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया। नईम बिन मसूद इस नावल का मरकजी किरदार है, जो इब्तिदा में अरब मुआशरे के एक आम नौजवान की तरह जिंदगी बसर करता है। वो एक आम बद्दू की तरह अपनी शनाख्त, कबीले की इज्जत और जंगी महारत को सबसे बड़ी कामयाबी समझता है, मगर हालात की गर्दिश और वक्त के इम्तहान उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल देते हैं जहां वो सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि एक नजरियाती शख्सियत में ढल जाता है। इब्तिदा में वो भी कबायली रिवायात, अना और ताकत के हुसूल की दुनिया में जीता है, मगर जब वो इस्लाम की रोशनी को करीब से देखता है तो उसकी सोच में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। इस्लाम कबूल करने के बाद नईम बिन मसूद की शख्सियत महज एक जंगजू से कहीं बढ़कर एक साहिब बसीरत फर्द की हैसियत इख्तियार कर लेती है। उसकी असल ताकत उसका ईमानी जज्बा और नजरियाती पुख्तगी बन जाती है। वो समझ जाता है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ तलवार की धार में नहीं, बल्कि एक आला नजरिए के लिए जिद्दोजहद में है। वो मैदान में सिर्फ जिस्मानी कुव्वत से नहीं, बल्कि अक्ल, हिकमत और रूहानी बसीरत से लड़ता है। उसका किरदार हमें इस बात की अलामत दिखाई देता है कि ईमान की ताकत, हक परस्ती और कुर्बानी का जज्बा इंसान को हकीकी मानों में बदल सकता है, और वो अपनी जात से बुलंद होकर बड़े से बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है। नईम बिन मसूद का किरदार इस्लामी तारीख के उन गुमनाम हीरोज की नुमाइंदगी करता है जो अपनी जान, माल और हर चीज को दीन के लिए कुर्बान करने को तैयार थे। उसकी जिंदगी एक आम कबायली नौजवान से शुरू होती है जो इब्तिदा में अपनी शनाख्त और कबीले की इज्जत के लिए जीता है, मगर बाद में एक अजीम इस्लामी सिपाही और सच्चे नजरिए का अलम बरदार बन जाता है। वो सिर्फ अपनी जिस्मानी कुव्वत पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अपनी फहम फिरासत, हिकमत अमली और ईमानी ताकत को इस्तेमाल करके इन सल्तनतों को चैलेंज करता है जो सदियों से नाकाबिल शिकस्त समझी जाती थीं। उसका किरदार एक तहरीक, हौसले और क़यादत का इस्तारा बनकर सामने आता है, जो बताता है कि जब एक इंसान अपनी सच्चाई का इदराक हो जाए तो वो तारीख में ऐसी नई दास्तान रकम कर सकता है। दूसरा किरदार कैसर रोम बाज़ंतीनी सल्तनत का वो ताकतवर और मगरूर बादशाह है जो अपनी सल्तनत की वसी अरीज हुदूद, मजबूत फौज और शान शौकत में डूबा हुआ है। वो एक ऐसा हुक्मरान है जो अपने दरबार में खुशामदियों से घिरा रहता है, पादरियों और मुशीरों की चालाकियों पर भरोसा करता है और अपने मुखालिफिन को जेर करने के लिए साजिशों, धोखे और जालिमाना हिकमत अमली पर यकीन रखता है। उसके नजदीक अरब के बद्दू कबाइल किसी काबिल जिक्र खतरे के काबिल नहीं, और वो मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को एक आर्जी लहर समझकर नजरअंदाज कर देता है। उसका ये गुरूर और खुद फरेबी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब अरबों के लश्कर उसके सल्तनत के दरवाजों तक पहुंच जाते हैं तब उसे एहसास होता है कि वो किसी मामूली दुश्मन से नहीं, बल्कि एक नई नजरियाती और अस्करी ताकत से नमर्द आजमा होने जा रहा है। कैसर रूम का किरदार ताकत, सियासत
اور درباری سازشوں کا نمائندہ ہے جو اپنی بادشاہت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف مختلف چالیں چلتا ہے، سفارتی ہتھ کنڈے آزماتا ہے، بغاوتوں کو ہوا دیتا ہے اور کرائے کے سپاہیوں کے ذریعے اسلامی لشکر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ تمام تدبیریں اس کے حق میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں دیر کر دیتا ہے کہ مسلمان صرف زمین فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک اعلیٰ نظریے کے تحت جنگ لڑ رہے ہیں جس میں ان کے لیے جان دینا بھی ایک سعادت سمجھا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کے عزم، ایمانی قوت اور جنگی حکمت عملی کے سامنے اس کی فوجیں پسپا ہونے لگتی ہیں تو اسے اپنی سلطنت کے زوال کی جھلک دکھائی دینے لگتی ہے۔ قیصر روم کی شکست اس کے غرور، نااہلی اور غلط اندازوں کا نتیجہ ثابت ہوتی ہے۔ جنگ یرموک کے بعد جب وہ شام جیسے قیمتی علاقے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے تو اس کی بے بسی عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ روایت ہے کہ جب وہ شام سے پسپا ہو رہا تھا تو حسرت سے کہتا ہے، الوداع شام، ہمیشہ کے لیے الوداع۔ یہ الفاظ اس کے زوال کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ جس سلطنت نے صدیوں تک مشرق پر حکمرانی کی تھی وہ اب مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر اپنے ہی علاقوں سے بے دخل ہو رہی تھی۔ قیصر روم کا کردار ایک عبرتناک مثال کے طور پر سامنے آتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ظلم، فریب اور طاقت کے نشے میں چور حکمران اگر اپنی عوام کے حقیقی مسائل اور دشمن کی اصل طاقت کو نظر انداز کر دیں تو وہ کتنی بھی بڑی سلطنت کے مالک کیوں نہ ہوں، آخر کار مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اس کا انجام اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ جو حکمران انصاف، عدل اور حکمت سے محروم ہو وہ تاریخ میں ہمیشہ شکست خوردہ شمار کیے جاتے ہیں۔ تیسرا کردار کسریٰ نوشیروان کا ہے جو ساسانی سلطنت کا ایک مغرور، جابر اور ظالم بادشاہ ہے جو اپنی سلطنت کی طاقت اور شان و شوکت میں مبتلا ہو کر خود کو ناقابل شکست سمجھتا ہے۔ وہ ایک ایسا حکمران ہے جو اپنی رعایا پر جبر کرتا ہے، درباری سازشوں کا مرکز بنتا ہے اور عوام کو طبقاتی تقسیم میں الجھا کر اپنی حکومت کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دربار میں بیش قیمت زیورات، سونے چاندی کے سجے ستون اور عیش و عشرت کے بے شمار مظاہر دیکھے جا سکتے ہیں، مگر یہ تمام ظاہری چمک دمک اس کی سلطنت کے اندرونی زوال کو نہیں چھپا سکتی۔ وہ اپنے آپ کو مشرق و مغرب کا سب سے بڑا شہنشاہ سمجھتا ہے اور اسلام اور عربوں کو محض خانہ بدوشوں کا ایک بے ضرر گروہ خیال کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ نوشیروان کا یہی غرور اور غلط اندازہ اس کے زوال کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے سازشوں، قتل و غارت اور سفارتی ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتا ہے، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ مسلمان صرف مادی وسائل کے بل بوتے پر نہیں بلکہ ایک نظریے اور ایمانی جذبے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں۔ جب اسلامی لشکر قادسیہ اور مدائن جیسے اہم مارکوں میں ساسانی فوج کو شکست دینا شروع کرتا ہے تو نوشیروان کو اپنی کمزوری کا اندازہ ہوتا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنی فوج کو منظم کرنے، بکھرتے ہوئے دربار کو قابو میں رکھنے اور اپنی سلطنت کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ظلم، تکبر اور ناانصافی کی بنیاد پر قائم کوئی بھی حکمرانی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ اس کی سلطنت کا زوال ظلم اور ناانصافی کا ایک تاریخی سبق ہے۔ اس کا انجام اس بات کی علامت ہے کہ جو حکمران اپنی طاقت کے نشے میں عوام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، عدل و انصاف سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنی سلطنت کو استحصال کی بنیاد پر چلاتے ہیں، وہ جلد یا بدیر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسلامی فتوحات کے بعد ساسانی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور نوشیروان کا نام تاریخ میں ایک شکست خوردہ، زوال پذیر بادشاہ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ کسریٰ نوشیروان کی کہانی دراصل ہر اس قوم اور حکمران کے لیے ایک انتباہ ہے جو طاقت کے زوم میں عدل و انصاف کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں اصل فتح نہ فوجی طاقت کی ہوتی ہے، نہ ہی دولت کی، بلکہ انصاف، سچائی اور اخلاقی اصولوں کی ہوتی ہے جو تاریخ میں ہمیشہ سرخرو رہتے ہیں۔ مسلم جرنیل جیسے خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص اور دیگر بہادر سپہ سالار وہ کردار ہیں جو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال اور ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی جنگی حکمت عملی، ایمانی جذبہ اور بے مثال قیادت تاریخ میں ناقابل فراموش نقوش چھوڑتی ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو میدان جنگ میں محض عسکری مہارت پر نہیں بلکہ ایمان، انصاف اور حکمت پر انحصار کرتی ہیں۔ یہ وہ نہ صرف شمشیر زن سپاہی ہیں بلکہ اعلیٰ کردار، قیادت اور فہم و فراست کے حامل جرنیل بھی ہیں جو اپنے ہر فیصلے میں انصاف، دیانت اور سچائی کو مقدم رکھتے ہیں۔ خالد بن ولید، جنہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا،
وہ سپہ سالار ہیں جن کی حکمت عملی نے ناقابل شکست سمجھے جانے والے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک ایسے جنگی ماہر تھے جنہیں نہ تو فوج کی قلت پریشان کرتی تھی، نہ ہی دشمن کی عددی برتری۔ وہ اپنی ذہانت، سرعت عمل اور غیر روایتی جنگی حکمت عملی سے ایسی فتوحات حاصل کرتے ہیں جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جاتی ہیں۔ جنگ یرموک ہو یا دوسرے میدان کارزار، خالد بن ولید کی قیادت اور بہادری دشمن کے دلوں میں خوف کی علامت بن جاتی ہے، مگر ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کسی ذاتی جاہ و جلال کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے تھے۔ جب ان سے کمان چھین لی گئی تو بغیر کسی شکایت کے ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے رہے، جو ان کی عاجزی اور حقیقی قیادت کا ثبوت ہے۔ سعد بن ابی وقاص وہ جرنیل ہیں جنہوں نے جنگ قادسیہ میں ساسانی سلطنت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وہ صرف ایک ماہر جنگجو ہی نہیں بلکہ ایمان و قیادت کے وہ اعلیٰ معیار ہیں جو اسلامی تاریخ میں مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا صبر، حکمت اور غیر متزلزل یقین تھا۔ جب ایران کی طاقتور سلطنت نے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے تو یہ ان کی حکمت عملی، جنگی مہارت اور ایمانی قوت کی واضح دلیل تھی۔ وہ ناول میں اسلامی قیادت کی بہترین مثال کے طور پر سامنے آتے ہیں، جو میدان جنگ میں بھی عدل و انصاف کے اصول پر کاربند رہتے ہیں۔ یہ تمام کردار محض تلوار کے دھنی نہیں بلکہ اسلامی قیادت کے حقیقی ترجمان ہیں۔ ان کی جنگیں طاقت، ظلم اور جبر کے خلاف تھیں، اور ان کا مقصد زمینوں پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرنا تھا۔ وہ کسی بادشاہ یا سلطنت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے تھے، اور یہی چیز انہیں ان کے مخالفین میں ممتاز کرتی تھی۔ یہ کردار ایمانی قوت اور جنگی مہارت کا ایک ایسا امتزاج ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک حقیقی مجاہد کی پہچان اس کے ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اس کے اعلیٰ کردار، قربانی اور مقصد کی سچائی میں ہوتی ہے۔ وہ دکھاتے ہیں کہ طاقت اور فوجی برتری کی اصل بنیاد تعداد یا ہتھیاروں کی بہتات نہیں بلکہ نظریہ، ایمان اور اتحاد میں پنہاں ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تمام کردار ناول میں ایک عظیم نظریاتی اور تہذیبی تصادم کو اجاگر کرتے ہیں، جہاں ایمانی، قربانی اور سچائی کے اصول طاقت، جبر اور عیش و عشرت پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ کہانی صرف جنگوں کی نہیں بلکہ انسانی عزم، روحانی تبدیلی اور ایک عظیم تہذیبی انقلاب کی داستان ہے جو آج بھی زندہ حقیقت کی صورت میں تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہے۔ یہ ناول مسلمانوں کے ماضی کے عروج کی یاد دلاتا ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے اصولوں، ایمان اور اتحاد پر کاربند رہے گی، وہی دنیا میں سر بلند ہوگی۔ 7ویں صدی کے عرب میں جہاں بدو قبائل اپنی قبائلی جنگوں، خون ریزی اور طاقت کے حصول میں مصروف تھے، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حالات سے نالاں تھے اور ایک نئے راستے کی تلاش میں تھے۔ نعیم بن مسعود بھی انہی نوجوانوں میں شامل تھا جو بہادری اور جنگی مہارت کے باعث اپنے قبیلے میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد محض قبائلی جنگوں میں حصہ لینا، دشمنوں کو زیر کرنا اور اپنی بہادری ثابت کرنا تھا، مگر وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی خلا ہے، کوئی ایسا راستہ جو اسے حقیقی مقصد تک پہنچا سکے۔ وہ کئی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا اور رومی اور ایرانی حکمرانوں کے دبدبے سے بھی واقف تھا، جو مختلف قبائل کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے سیاست اور سازشوں کا سہارا لیتے تھے۔ عرب قبائل اس وقت داخلی انتشار اور بیرونی اثرات کے درمیان پس رہے تھے۔ رومی سلطنت شمال میں عرب قبائل کو اپنا اتحادی بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ساسانی ایرانی سلطنت مشرق میں عربوں کو دبانے اور اپنے زیر اثر رکھنے کی حکمت عملی پر پیرا تھی۔ دونوں بڑی طاقتیں عربوں کو کمزور، غیر مہذب اور جنگجو سمجھتی تھیں، لیکن ان کی جغرافیائی حیثیت کی بنا پر انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھیں۔ اس کے نتیجے میں کچھ قبائل رومیوں کی حمایتی بن گئے اور کچھ نے ساسانی بادشاہت کے زیر سایہ رہنے کو ترجیح دی۔ یہ بیرونی اثرات نہ صرف عربوں کو تقسیم کر رہے تھے بلکہ ان کی آزادی اور خود مختاری کو بھی ختم کر رہے تھے۔ اسی دوران مکہ میں ایک نئی روشنی ابھرتی ہے، اسلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت لوگوں کو قبائلی تعصبات اور جاہلی رسوم سے نکال کر برابری، انصاف اور ایمان کی طرف بلا رہی تھی۔ ابتدائی طور پر بہت سے لوگوں نے اسلام کو ایک خطرہ سمجھا، مگر جیسے جیسے اس کی تعلیمات لوگوں کے دل میں اترتی گئیں، ویسے ویسے ایک نیا سماجی اور فکری انقلاب جنم لینے لگا۔ نعیم بن مسعود بھی اس پیغام سے متاثر ہوتا ہے، مگر اسے سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ وہ اپنی پرانی زندگی اور اسلام کی تعلیمات کے درمیان کشمکش کا شکار ہوتا ہے، لیکن ایک دن وہ حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ سچی طاقت صرف تلوار اور جنگ میں نہیں بلکہ ایمان، اخوت اور عدل میں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو ایک نئے مقصد کے تحت ڈھالنے کا فیصلہ کرتا ہے
اور اسلام کے اصولوں کے مطابق جینے اور لڑنے کی راہ اختیار کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کہانی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھتی ہے۔ نعیم کی زندگی جو پہلے قبائلی جنگوں اور معمولی جھگڑوں میں گزر رہی تھی، اب ایک عظیم مقصد کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں رہتا بلکہ ایک نظریاتی مجاہد بن جاتا ہے جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری امت کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی اور عرب کی تاریخ میں ایک زبردست تبدیلی لے کر آتا ہے جو آگے چل کر دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ 7ویں صدی کی دو عظیم سلطنتیں روم اور ساسانی ایران بظاہر انتہائی طاقتور نظر آتی تھیں، مگر اندرونی طور پر یہ سلطنتیں زوال کا شکار ہو چکی تھیں۔ قیصر روم اور کسری نوشیروان کی حکومتیں عیش و عشرت، درباری سازشوں اور نااہل قیادت کی بھینٹ چڑھ چکی تھیں۔ ان کے درباروں میں حکمرانی کا اصل مقصد عوام کی فلاح کے بجائے اقتدار کی ہوس، سیاسی جوڑ توڑ اور دشمنوں کے خلاف خفیہ چالیں چلنا تھا۔ رومی سلطنت کے دربار میں عیسائی پادریوں اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ تھا۔ وہ قیصر کو مسلمانوں کے خلاف سخت کارروائی پر اکساتے رہے، مگر اندرونی کرپشن اور فوجی بغاوتوں نے بازنطینی سلطنت کو کمزور کر دیا۔ دوسری طرف ساسانی سلطنت میں درباری وزراء اور امراء اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، جبکہ یزدگرد سوم ایک بے بس بادشاہ بن چکا تھا جو میدان جنگ کے بجائے محل کے اندر فیصلے کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں کی فوجی طاقت اگرچہ بظاہر مضبوط تھی، مگر حقیقت میں یہ نظم و ضبط کی کمی، سپاہیوں کی عدم دلچسپی اور قیادت کی نااہلی کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ رومی فوجیوں کی اکثریت کرائے کے سپاہیوں پر مشتمل تھی جو صرف تنخواہ کے لیے لڑتے تھے اور کسی نظریے سے وابستہ نہیں تھے۔ ایرانی فوج میں ہاتھیوں اور بھاری اسلحے پر زیادہ انحصار تھا، مگر جذبہ اور جنگی مہارت کی کمی ان کے زوال کی بڑی وجہ بنی۔ جب مسلمانوں کا لشکر آیا تو یہ فوجیں بہادری کے بجائے خوف اور انتشار کا شکار ہو گئیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ایمان اور نظریہ تھا۔ وہ ایک نئے پیغام کے ساتھ میدان میں اترتے تھے، جہاں جنگ صرف زمینوں کے حصول کے لیے نہیں بلکہ عدل، مساوات اور اللہ کی رضا کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آخرکار قیصر روم اور کسری نوشیروان کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قیصر ہرقل جب یرموک میں شکست کھا کر قسطنطنیہ واپس بھاگا تو اس نے حسرت سے کہا، ہمیشہ کے لیے الوداع۔ دوسری طرف یزدگرد سوم جو اپنے دربار میں بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، قادسیہ میں شکست کے بعد شہر بشہر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اسے خراسان میں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح وہ سلطنتیں جو صدیوں سے قائم تھی چند سالوں میں زمیں بوس ہو گئیں۔ ان جنگوں کے بعد عرب محدود نہیں رہے بلکہ شام، عراق، فارس اور بعد میں شمالی افریقہ، وسطی ایشیا تک پھیل گیا۔ مسلمانوں نے جہاں بھی قدم رکھا وہاں انصاف، رواداری اور مساوات کا نیا نظام قائم کیا جو رومیوں اور ساسانیوں کے ظلم و جبر سے یکسر مختلف تھا۔ اس نظریاتی انقلاب میں نعیم بن مسعود جیسے بہادر سپاہیوں نے اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اپنی قربانیوں، استقامت اور ایمان کی طاقت سے ایک نئے عہد کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ عروج تھا جو اسلام کو ایک عالمی طاقت میں بدلنے کا پیش خیمہ ثابت ہوا، جب قیصر و کسری کا زوال ایک عبرتناک تاریخی سبق بن گیا جو آج بھی ظلم، تکبر اور ناانصافی کے انجام کی یاد دلاتا ہے۔ قیصر و کسری نہ صرف ایک تاریخی ناول ہے بلکہ ایک فکری اور نظریاتی پیغام بھی دیتا ہے جو عدل، ایمان، جہاد اور امت مسلمہ کے عروج و زوال جیسے بنیادی نکات پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت کا حقیقی سرچشمہ فوجی برتری یا مادی وسائل نہیں بلکہ انصاف، نظریاتی پختگی اور ایمانی قوت ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راز نہ صرف ان کی تلواروں میں تھا بلکہ ان کے اخلاق، اتحاد اور اعلیٰ قیادت میں بھی پوشیدہ تھا۔ جبکہ قیصر و کسری کی سلطنتیں محض اپنی عیش و عشرت اور بے انصافی کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو گئیں۔ اسلامی فتوحات کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ عدل و انصاف کا نظام تھا جو رومی اور ساسانی حکمرانوں کے جبر اور استحصال کے خلاف ایک متبادل کے طور پر ابھرا۔ جہاں قیصر و کسری کی سلطنتیں طبقاتی تفریق، درباری سازشوں اور بادشاہوں کی خود غرضی سے تباہ ہو رہی تھیں، وہیں اسلامی قیادت نے ایک ایسا نظام متعارف کرایا جو مساوات، رواداری اور انسانی حقوق پر مبنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کئی غیر مسلم عوام نے بھی اسلامی حکومت کو خوش آمدید کہا، کیونکہ انہیں وہ انصاف اور برابری ملی جو رومی اور ایرانی بادشاہتیں دینے میں ناکام رہیں۔ یہ ناول قاری کو محض ایک کہانی نہیں سناتا بلکہ ایک نظریہ دیتا ہے، ایک سبق سکھاتا ہے جو اسے اپنے ماضی سے جڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو اسے ایک لازوال ادبی،
असासा बनाती है। नाज़रीन, आपके ख्याल में मुसलमानों के उरूज की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या वही उसूल आज भी लागू हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।